جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے قریب کرتا ہے تو کچھ خاص اشارے ضرور دیتا ہے۔ سنو، تم کیوں خود کو اتنا بے بس محسوس کرتے ہو؟ تمہارے ساتھ اس پوری کائنات کا مالک ہے، پھر کیوں خود کو تنہا محسوس کرتے ہو؟ کیوں کہتے ہو میرا کوئی نہیں اس دنیا میں؟ جس کے پاس 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا خدا موجود ہو، اسے کیا ضرورت کسی کی؟ تم خدا کو بھول سکتے ہو پر وہ خدا تمہیں نہیں بھول سکتا۔ اللہ تو وہی ہے جہاں پہلے تھا، فاصلہ تم خود پیدا کرتے ہو اور اس کو مٹانا بھی تمہیں ہوتا ہے، اور اللہ تمہیں آزماتا ہے دنیا کی محبت میں مبتلا کر کے، اسے تم سے چھین کر پوچھتا ہے اب کون ہے تیرا میرے سوا۔ یاد رکھو، اللہ آزمائش میں بھی انہی کو ڈالتا ہے جنہیں وہ اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے، اور تمہاری دعائیں قبول نہیں کرتا، وہ تمہیں آزمائش میں ڈال کر ان سے لڑنے کے لیے تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ رحیم رب آزمائش بھی تو ایسی دیتا ہے جس پر ہم پورا اتر سکیں۔ بس تم مایوس نہ ہونا، کیونکہ جب تم گرنے لگو وہ تمہیں تھام لے گا۔ اور سنو، جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ناممکن نہیں ہے، اور ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے، کیونکہ کچھ چیزیں تمہاری سمجھ میں بھی کبھی نہیں آ سکتی۔ اس لیے اللہ نے کچھ جواب بس خود تک محدود رکھے ہیں۔ وہ کبھی کبھار تمہارے ارادوں کو اس لیے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں تم سے بچا سکے، کیونکہ کبھی کبھار تمہیں بھی خبر نہیں ہوتی کہ تم اپنی جانب کس طوفان کو للکار رہے ہو۔ وہ ابھی اگر نہیں دے رہا تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں اپنے اور قریب لانا چاہتا ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ تمہیں اس سے بہتر سے نوازنا چاہتا ہو۔ یقین کرو، ان دونوں صورتوں میں سے کسی میں بھی تمہارا گھاٹا نہیں ہے۔ سنو، جب خواہشیں ضد بن جائیں تو وہ بس تکلیف دیتی ہیں، اور پھر اللہ اسی چیز پہ آزماتا ہے جس پر دل ضد کرتا ہے۔ اللہ اسی چیز پر آزماتا ہے جو چیز انسان کو خود سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ آزمائشیں من پسند چیزوں سے شروع ہو کر اللہ کی رضا میں راضی ہو جانے پر ختم ہو جاتی ہیں۔ جب ہم اللہ کے سامنے ہار مان لیتے ہیں، ضد چھوڑ دیتے ہیں، اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں، تو اللہ وہی چیزیں بہترین کر کے ہمیں دیتا ہے۔ اور جانتے ہو، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتی، کیونکہ جب وہ چیز یا انسان اسے نہیں ملتا تو وہ روتا ہے، زاروں قطار روتا ہے، اپنے نصیب پر بھی روتا ہے۔ جب ساری کوشش کر کے ہار چکا ہوتا ہے تو اسی وقت اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے دکھایا ہوتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ اللہ نے سارے رشتے کی حقیقت عیاں کر دی ہوتی ہے جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، اور اب اس چیز کی طلب بھی باقی نہیں رہتی، دل ضد نہیں کرتا، دماغ کو سکون مل چکا ہوتا ہے۔ اب اسے اللہ کو راضی کرنے کی فکر لگی رہتی ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ اور سنو، جب اللہ اپنے بندے کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے تو اپنے بندے کو بار بار توڑتا ہے۔
کبھی اس کی نامکمل خواہشات سے، کبھی معاشرے کی تلخیوں سے انسان اس قدر تھک جاتا ہے کہ کہیں اس کو سکون میسر نہیں آتا، ادھر ادھر کی بھاگ دوڑ سے کچھ نہیں پاتا، تو پھر وہ مکمل ذات جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جہاں اس قدر اس کو سکون ملتا ہے کہ اپنی تمام تر مشکلات بھول جاتا ہے، پھر کوئی خواہشات نامکمل نہیں رہتی، آہستہ آہستہ وقت بھی بالکل ٹھیک چلنے لگتا ہے۔ پھر جب کبھی انسان حقیقی راستہ بھولنے لگے تو اللہ پھر اسے امتحان دکھاتا ہے، پھر وہ اللہ سے مدد کے لیے رجوع کرتا ہے، پھر وہ ذات اسے آسانی فراہم کرتی ہے۔ اس مشکل گھڑی میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، عاجزی، انکساری، دوسروں کا احساس، سب سے بڑھ کر صبر، کیونکہ کوئی بھی مشکل وقت کی جنگ صبر کے بغیر نہیں جیتی جا سکتی، اس لیے مشکل سے مشکل گھڑی میں صبر کی چوکھٹ پر رہیے۔ اچھا وقت نہیں رہا تو رہنا برے وقت میں بھی نہیں، انشاءاللہ۔